لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں بڑھا دیا کرتے تھے. تہجد تو آپ کا روزانہ کا معمول تھا. رمضان میں جو اضافی نماز رات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ تراویح تھی. تراویح اور تہجد میں فرق ہے. ہمارے بعض دوست فرق کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ تہجد ہی تراویح، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تراویح اول شب میں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تراویح، اس زمانے میں تراویح کا لفظ تو نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ رمضان میں اضافی نماز رات کی، وہ رات کی اول حصے میں ہوتی تھی اور تہجد رات کے آخری حصے میں ہوتی تھی. تہجد سارا سال اور تراویح کا معمول یا اول شب میں رمضان میں اضافی نماز پڑھنے کا معمول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف رمضان میں تھا. کتنی رکعت پڑھتے تھے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نمازوں کی تعداد میں اضافہ فرماتے تھے. عموماً اکیلے پڑھتے تھے، لیکن ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے آپ کے ساتھ شرکت کی اس اول شب کی نماز میں، جسے ہم تراویح کہتے ہیں. تو اگلے دن صحابہ نے آپس میں گفتگو کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ کھینچا ہوگا تو اگلی رات کو پہلے سے زیادہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھی. تو تیسرے دن جب لوگوں نے مزید اس کو عام کیا تو تیسرے دن اور زیادہ لوگ تھے. چوتھے دن مسجد بھری ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، لوگوں کو جماعت نہیں کروائی. اور پھر صبح ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف تھا کہ اگر میں تمہیں مستقل نماز یہ پڑھاتا رہوں تو کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے میں باہر نہیں آیا. تو یہ چوتھا فرق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کی تعداد کو بڑھا دیا کرتے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان گزارنے کا طریقہ تھا. تو میرے بھائی ایک عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ بھی گزر جائے گا. وقت رکتا نہیں ہے، وقت گزرتا ہے. یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم وقت سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں. تو رمضان کا یہ عشرہ اسی طریقے سے گزارے. یہ باقی عشرے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے رمضان کے آنے سے پہلے ہی، تو اب ہم اس عشرے کے آغاز میں ہیں تو ہم اپنے ذہن میں ایک ترتیب بنا لیں کہ ہم نے یہ عشرہ اور باقی دونوں عشرے اس ترتیب سے گزارنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اضافہ کرتے تھے تو ہم نمازوں میں اضافہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ تعلق بڑھا لیتے تھے تو ہم بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق بڑھائیں. تراویح کی نماز درمیان میں چھوڑ کے بھاگنے کا معمول نہ بنائیں. اگر میں درمیان میں بھاگ جاؤں گا تو نہ جانے کتنے سجدوں سے محروم رہوں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں دیتا ہے. اب آپ گن لیں کہ کتنے سجدے ہم چھوڑیں گے اور کتنی نیکیوں سے محروم رہیں گے. امام میری ان چھوٹی رکعات میں کتنی تلاوت کرے گا، کتنے حروف ہوں گے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اور رمضان میں ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے تو ایک حرف پہ 700 نیکیاں ہوئی. اب امام ان رکعات میں کتنے حروف پڑھتا ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں نیکیوں سے میں اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہوں. تو رمضان کے ان دنوں کو توجہ کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی برکتیں ہمیں عطا کرے گا. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.